اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بادشاہ تجھے اس لیے حکومت دی ہے تاکہ تو مظلوم کی حمایت کرے، مظلوم کی بددعا مجھ تک پہنچنے سے روکے، کیونکہ مظلوم کی بددعا کو اللہ فرماتا ہے میں بھی رد نہیں کرتا۔ وَإِن كَانَتْ مِن کافر، اگرچہ مظلوم کافر ہو وہ بھی بددعا کرے تو اللہ فرماتا ہے اس کی بددعا بھی رد نہیں کرتا۔ اگر مظلوم کافر ہو تو اللہ اس کی بددعا رد نہیں کرتا، تو غزہ کے جو مظلوم ہیں وہ سارے مسلمان بھی ہیں، لبنان کے جو مظلوم ہیں وہ مسلمان بھی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان مظلوموں کی سسکیاں جو ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان مظلوم کی آہیں جو ہیں وہ ضائع جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان مظلوم کی درد بھری آہیں جو ہیں وہ عرش کو ہلا نہیں رہی، وہ رد نہیں ہو رہی، لیکن نظام فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں پکڑنا ہے، کس کو کس وقت میں پکڑنا ہے۔ تو یہ بدمعاش کو، متکبر اور ظالم کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ نشہ اقتدار میں اتنا مست ہو چکا ہوتا ہے اور طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو زوال نہیں آئے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ لیکن فطرت جب پکڑنے پہ آتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک عذاب آتا ہے، اچانک گرفت آتی ہے، اچانک پکڑ آتی ہے، پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر خدا فرعون کو ڈبو سکتا ہے تو آج کے اسرائیل کو اللہ نہیں ختم کر سکتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بادشاہ تجھے حکومت اس لیے نہیں دی کہ تو مال جمع کرے، طاقت اکٹھی کرے، دنیا جمع کرے، اس لیے دی ہے کہ مظلوم کی حمایت کر، ظلم نہ کرنا ہے، نہ کرنے دینا ہے، حکومت اس لیے دی گئی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَىٰ عَقْلِهِ، وہ بندہ جس کی عقل سلامت ہے اس پر یہ لازم ہے، جس کی عقل سلامت نہیں ہے اس کو نصیحت کا فائدہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ نے یہ بات بھی نازل کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی عقل سلامت ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو روز مرہ کے اوقات ہیں ان کی تقسیم کرے، پلان کرے، ٹائم ٹیبل بنائے اپنا۔ اب تقسیم کیسے کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، روزانہ کے جو اوقات ہیں نا 24 گھنٹے، اس کا جب ٹائم ٹیبل بنائے تو ایک حصہ 24 گھنٹے میں ایسا رکھے جس میں وہ تنے تنہا اکیلا ہو کے خدا کے ساتھ باتیں کیا کرے۔ یوناجی فیہا ربہ، ایک گھڑی 24 گھنٹوں میں ہر روز ہر عقل مند پہ لازم ہے کہ وہ ایسی ضرور رکھے۔ وہ رات کے وقت رکھ لیں آپ، وہ فجر کے بعد رکھ لیں آپ، وہ عصر کے بعد رکھ لیں، جو آپ رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ایک گھڑی عقل مند پہ لازم ہے کہ ایسی ہونی چاہیے اس کی جس میں وہ ہو اور میں ہوں، اور وہ مجھ سے باتیں کرے میں اس سے باتیں کروں، مناجات کرے اس میں۔
وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، اور پھر 24 گھنٹوں میں دوسری ساتھ ٹائم ٹیبل جب آپ بنائیں تو اللہ فرماتا ہے دوسری ساتھ، دوسرا حصہ آپ کے روز کے اوقات کا وہ ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے جس میں آپ اپنا حساب خود کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی آپ خود کریں کہ آج کے دن میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، آج کے دن میں نے نمازیں کتنی چھوڑیں، آج کے دن میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، آج کا دن میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، آج کا دن میں نے کتنے لوگوں کی تذلیل کی، تحقیر کی، کتنے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، آج کے دن میں نے کتنے لوگوں پہ الزام لگائے، آج کے دن میں نے کتنے لوگوں پہ بہتان باندھے، آج کے دن میں نے کتنی دفعہ بے حیائی کی ہے، آج کے دن میں نے تقوی کتنا اختیار کیا، آج کے دن میں نے اچھے کام کون سے کیے، سچ کتنی دفعہ بولا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک گھڑی روزانہ ایسی بھی رکھو جس میں اپنا حساب خود کرو، اور تصور کرو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تمہارا حساب اللہ لے رہا ہے، یہ تصور کر کے پھر اپنا حساب شروع کر دیا کرو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور روزانہ اپنے اوقات کی تقسیم میں ایک وقت ایسا بھی رکھو جس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات اور تخلیق میں غور و فکر کیا کرو، ڈوب جاؤ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی قدرت میں ڈوب جاؤ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا، جب میں نے یہ آیت پڑھی، یقین جانے میں نے اس کے بعد سے آج تک میں اپنی گاڑی پہ بھی بیٹھوں تو میں تصور کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، جب ہر چیز جو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ابھی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یقین جانے مجھے تصور میں ہے کہ یہ لکڑی جو ہے یہ بھی تو اللہ اللہ کر رہی ہو، یہ مسجد کی دیواریں اللہ اللہ کر رہی ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ تو جس وقت آپ روزانہ ایک وقت ایسا رکھیں گے جس میں آپ اللہ کی کائنات میں، تخلیق میں ڈوب جائیں گے، تو اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ کا اندر پکارے گا، جب ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے تو انسان تو اللہ کو کیوں نہیں یاد کر رہا ہے؟